بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار مدینے کے تاجدار شافی محشر ہم سب کے آقا و مولا جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا احسان اور کرم ہے کہ اللہ نے اپنے پاک گھر میں ہم لوگوں کو آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بھائی بہت سارے اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جو اپنے کاروبار میں اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں اور آج جمعہ کے دن بھی مسجد نہیں آ سکے۔ اللہ تبارک و تعالی جب اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، تو اسے اپنے عبادت کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، اپنے ذکر کی توفیق عطا فرماتا ہے اور ہدایت کے راستے اللہ کھول دیتا ہے، صراط مستقیم کے راستے اللہ کھولتا ہے۔ سوچنے اور سمجھنے کا، جو اچھا سوچے اچھا کرے، اللہ اس کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اور جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اللہ اس سے دنیا کا مال و دولت چھینتا نہیں ہے، بلکہ اور زیادہ اسی کی طرف لگا دیتا ہے۔ کسی میں الجھے رہو۔ بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مروی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ واعظ فرمایا اور فرمایا یہ دنیا عارضی اور وقتی سودا ہے۔ صحابہ سے فرمایا یہ دنیا عارضی اور وقتی سودا ہے۔ عارضی مطلب کہ ہے ہمارے پاس، کل دوسرے کے پاس چلی جائے گی، یا ہم کو تھوڑے دن کے لیے دیا گیا تھا پھر لے لیا گیا۔ وقتی سودا کا مطلب یہ ہے کہ آج ہے کل نہیں رہے گا، آج ہے کل نہیں رہے گا، وقتی سودا ہے۔ اور اس دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اس میں ہر اچھے برے کا حصہ ہے اور سب اس سے کھاتے ہیں۔ ہر اچھے برے کا اس میں حصہ ہے اور سبھی اس سے کھاتے ہیں، سب اس سے کھاتے ہیں۔ غور سے سنو، آخرت ایک آنے والی سچی حقیقت ہے، قیامت ایک آنے والی سچی حقیقت ہے۔ ہر شخص کو اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے اور قدرت والا بادشاہ اس دن فیصلہ فرمائے گا۔
قدرت والا بادشاہ، قدرت کا مطلب سمجھتے ہیں نا آپ لوگ بھائی، قدرت والا بادشاہ اس دن فیصلہ فرمائے گا، ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا، جو اللہ نے فیصلہ کر دیا اس پہ کسی کو بولنے کی ہمت نہیں ہوگی، ہر چیز پہ وہ قدرت رکھتا ہے نا بھائی، قدرت والا بادشاہ اس دن فیصلہ فرمائے گا۔ اور جنت بھلائیاں اور بھلائی کی تمام خوبیاں جنت میں موجود ہیں، برائی اور اس کی تمام خوبیاں جہنم میں موجود ہیں۔ بھلائی اور اس کی تمام خوبیاں جنت میں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر بھائی، ہم نے دعوت کا انتظام کیا، کھانے کا انتظام کیا، دسترخوان لگایا گیا، کھانا اس پہ لگے ہوئے ہیں بھائی، سلاد ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ اب پتہ چلا کہ سلاد میں کئی ایک چیزیں شامل ہوتی ہیں، پیاز ہے، ٹماٹر ہے، گاجر ہے اور کھیرا ہے، کئی ایک چیزیں شامل ہوتی ہیں، لیکن اب کوئی نہ کوئی چیز اس میں کمی رہ گئی۔ لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا، جنت میں بھلائیاں اور بھلائیاں کی تمام خوبیاں موجود ہیں، جو ہم جب چاہیں گے، جیسے چاہیں گے، اس وقت ہمیں مل جائے گا، اور برائی اور برائیوں کی تمام خوبیاں جہنم میں موجود ہیں۔ تو میرے دوستوں، ایک نہ ایک دن ہمیں اپنے اعمال کے ساتھ اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا، اپنے اعمال کے ساتھ اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا۔ جو کچھ ہم نے بھلائیاں کی ہیں، نیکی کی ہیں، اس کو بھی ہم دیکھ لیں گے، اور جو برائیاں کی ہیں اس کو بھی ہم دیکھ لیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے عاشق اور دیوانے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، داہنے سائڈ میں ابو بکر صدیق ہیں اور بائیں طرف حضرت عمر فاروق اعظم ہیں، دائیں ہاتھ میں ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں اور بائیں ہاتھ میں عمر فاروق اعظم کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، اور یوں فرما رہے ہیں صحابہ سے، یوں فرما رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہم لوگ اسی طرح قبر سے اٹھیں گے، ایک طرف ابو بکر ہوں گے اور دوسری طرف عمر ہوں گے، اور یوں فرمایا کہ جنت میں نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین ہیں، جنت میں نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین ہیں، اور جنت میں عمر درازوں کے سردار ابو بکر اور عمر ہیں، جنت میں عمر درازوں کے سردار ابو بکر اور عمر ہیں۔ ہاں، یہ خوشخبری اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت تشریف لے گئے، جنت میں دیکھا، بہت ساری چیزیں دیکھی، بتانے کا وقت نہیں ہے۔ ایک محل دیکھا، بڑا خوبصورت محل ہے، دیکھا اور جی چاہا کہ اندر داخل ہو جاؤں۔ جبریل امی سے پوچھا، یہ کس کا محل ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ، آپ کا ایک عاشق دیوانہ، ادنا سا عاشق اور دیوانہ ہے، اسی کا محل ہے، بتاؤ یہ کس کا محل ہے؟ فرمایا، یہ عمر فاروق اعظم کا محل ہے، حضرت عمر فاروق اعظم امیر المومنین کا محل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہا تھا کہ میں اس میں داخل ہو جاؤں۔ حضرت عمر نے فرمایا، یا رسول اللہ، داخل ہو جاتے، دیکھ لیتے، اندر کا بھی دیکھ لیتے، باہر سے دیکھا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، عمر کیسے داخل ہو جاؤں؟ محل تمہارا تھا، بغیر اجازت کیسے چلا جاؤں؟ یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں۔ آج ہم اپنے اندر غور فرمائیں کہ بغیر اجازت ہم کون کون سے کام کر لیتے ہیں، ذرا سوچے تو صحیح۔ لیکن دونوں جہان کا سردار، جس کے صدقے اور طفیل میں جنت بنی، جس کے صدقے اور طفیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے عالم کو سجایا، ابو بکر بھی بنے، عمر بھی بنے، عثمان بھی اور علی بھی بنے، ساری صحابہ اور بڑے بڑے بزرگان دین آئے تو میرے نبی کے صدقے میں آئے، کیونکہ میرا نبی فرما رہا ہے، عمر تمہاری اجازت نہیں تھی، کیسے میں تمہارے محل میں داخل ہو جاتا؟
کیسے میں تمہارے محل میں داخل ہو جاتا. یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر داخل ہوئے, رو رہے ہیں, پریشان ہیں, رو رہے ہیں, زخم لگا ہوا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, دونوں صاحبزادے موجود ہیں. حضرت علی فرما رہے ہیں کہ اے عمر, اے عمر فاروق اعظم, کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ اے بادشاہ امیر المومنین, کیوں آپ پریشان ہیں, کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ آپ جنتی ہیں, آپ جنتی ہیں, اور میں نے دیکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں اور ابو بکر کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں, اور یوں فرما رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن قبر سے ہم تینوں ایسے ہی اٹھیں گے. یوں فرما رہے تھے. حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا کیا تم قیامت میں اس کی گواہی دو گے؟ فرمایا علی, کیا تم قیامت میں اس کی کل گواہی دو گے؟ حضرت علی نے فرمایا امیر المومنین, میں بھی گواہی دوں گا اور میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے گا, کیونکہ اس نے بھی دیکھا اور سنا ہے اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے. حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں ہاں ٹھیک ہے, کل تم قیامت میں اس چیز کی گواہی دے دو گے, لیکن کیا پھر بھی مجھے یقین نہیں ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے گا یا نہیں معاف. مجھے یقین نہیں ہو رہا ہے کہ اللہ مجھے معاف فرمائے گا یا نہیں معاف فرمائے گا. یہ صحابہ کرام اللہ سے ڈرنے والے تھے, جبکہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردو کا ان کو تمغہ عطا فرما دیا کہ میں صحابہ سے راضی ہوں اور صحابہ مجھ سے راضی ہو گئے, صحابہ مجھ سے راضی ہو گئے. اللہ نے دنیا ہی میں فرما دیا, پھر بھی حضرت امیر المومنین فرما رہے ہیں مجھے یقین نہیں ہے کہ اللہ قیامت میں مجھے معاف فرمائے گا, یہ میری پکڑ فرمائے گا, مجھے یقین نہیں ہے. ہاں علی تم گواہی تو دے دو گے لیکن یقین نہیں ہو رہا ہے. صحابہ کرام اتنا ڈر رہے ہیں. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں, اپنے گھر سے نکلے اور تیز آواز میں کہہ رہے ہیں حنظلہ تو منافق ہو گیا, حنظلہ تو منافق ہو گیا, حنظلہ تو منافق ہو گیا. اور یہ کہتے ہوئے مسجد کے اندر داخل ہوئے. ابو بکر وہاں موجود ہیں. فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ نے اے حنظلہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو, یہ کیا کہہ رہے ہو کہ حنظلہ منافق ہو گیا؟ کہنے لگے ہاں حنظلہ منافق ہو گیا. پریشان ہیں, عجیب آواز ہے, حنظلہ منافق ہو گیا. کہیں کیسے, کیوں کہہ سکتے ہو تم کہ حنظلہ منافق ہو گیا؟ کہنے لگے کہ اے امیر المومنین, اے ابو بکر صدیق, میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مجمع میں ہوتا ہوں, ان کے محفل میں بیٹھتا ہوں, اللہ کے نبی وعظ و نصیحت کرتے ہیں, بیان فرماتے ہیں, جنت اور دوزخ کا تذکرہ فرماتے ہیں, تو ایسا لگتا ہے کہ جنت اور دوزخ ہمارے سامنے ہے, جنت اور دوزخ ہمارے سامنے ہے. ہم کپا اٹھتے ہیں, روئے کھڑے ہو جاتے ہیں, بالکل تھرا جاتے ہیں اور ہر چیز سے توبہ کرنے لگتے ہیں اور یوں سوچتے ہیں کہ ہم ایسے ہی زندگی ہر جگہ گزاروں گا. لیکن جب وہاں سے گھر آ جاتا ہوں تو گھر میں آ کر بچوں کے بیچ, بچوں اور بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ہماری حالت بدل جاتی ہے اور ہم پہلے جیسے ہو جاتے ہیں, کچھ یاد ہی نہیں رہتا ہے. تو اسی لیے سوچا کہ آخر بات کیا ہے کہ اللہ کے نبی کے سامنے تو کیفیت الگ ہے اور وہاں سے میں ہٹ کے جاتا ہوں تو کیفیت الگ ہے, الگ معاملہ ہو جاتا ہے. دنیا کے معاملات دل میں آ جاتے ہیں, کمانے کی فکر ہے, روزی کی فکر ہے, بچوں کی فکر ہے, اور وہ حالت نہیں رہتی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حنظلہ یہی حال تو اپنے ساتھ بھی ہے, یہی حال تو میرے ساتھ بھی ہوتا ہے. ایسا کرو چلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں اور جا کر دریافت فرماتے ہیں. دونوں حضرات وہاں سے گئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حنظلہ فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ حنظلہ منافق ہو گیا, حنظلہ منافق ہو گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا حنظلہ بات کیا ہے, کیوں پریشان ہو, بتاؤ تو صحیح بات کیا ہے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو بکر صدیق نے, دونوں لوگوں نے یہ بات فرمائی کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس بیٹھتا ہوں, آپ کی باتوں کو سنتا ہوں تو حالت الگ رہتی ہے, اور گھر جاتا ہوں تو حالت الگ رہتی ہے, بدل جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے حنظلہ اگر یہی حالت تمہاری ہر وقت رہے,
24 گھنٹہ اگر یہی حالت تمہاری رہے تو قسم خدا کی تمہارے بستروں پر فرشتے تم سے مصافحہ کرنے لگیں گے، فرشتے تم سے سلام کرنے لگیں گے۔ بھائی دیکھیے یہ ہماری بشریت ہے، بشریت کا تقاضا ہے، نفس ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، شیطان بھی پیچھا کیے ہوا ہے، شیطان بھی پیچھا کیے ہوا ہے۔ ہم جب باتیں سنتے ہیں صحابہ کی، اللہ کے نبی کی باتیں سنتے ہیں تو دل کانپ اٹھتا ہے، تھرا اٹھتا ہے، من ہی من میں توبہ بھی کرنے لگتے ہیں کہ انشاءاللہ اب اچھی ہم زندگی گزاریں گے۔ لیکن جب دنیا میں پہنچتے ہیں اور دنیا کے ماحول میں پہنچتے ہیں تو سب بدل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، لیکن صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین 100% اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کر کے دکھلایا تھا، طریقے پر عمل کر کے دکھلایا، اور وہی طریقہ ہمیں بھی عطا فرمایا۔ اور اللہ کے نبی نے بھی فرما دیا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، اگر کسی ایک کی بھی عمل کر لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، ایک کی بھی عمل کر لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہاں کم و بیش 1,24,000 صحابہ اکرام ہیں، 24,000، اور سب سے زیادہ فوقیت حضرت ابوبکر صدیق کو حاصل ہے صحابہ میں۔ ہاں پھر بھی رو رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں، آخر بات کیا ہے؟ اللہ کا ڈر اور خوف آپ کے اندر بسا ہوا تھا۔ اس لیے میرے دوستو، ہم جو یہ منمانی زندگی گزار رہے ہیں، ہم جو ایک دم منچاہی زندگی گزار رہے ہیں، میرے دوستو ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو نہیں بدل لیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے حالات کو کبھی نہیں بدلے گا۔ یہ دھیان رکھیں، مسجدیں ہماری ویران ہیں، ہمارے بازار سجے ہوئے ہیں، مسجدیں ہماری ویران ہے، ہوٹل سجے ہوئے ہیں، مسجدیں ہماری ویران ہے، اور ہمارے کھیل تماشے کے اڈے سجے ہوئے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو ہمیں مسجدوں کو سجانے کی ضرورت ہے، مسجدوں کو سجدوں سے سجانے کی ضرورت ہے، اور جب یہ کریں گے تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی انشاءاللہ۔ بھائی تو کریں گے نا عمل انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتے پڑھنے کا